میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں، صدیقی. لیکن میرا جو ددیال ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پردادا حافظ نور اللہ یہ رئیس تھے ایک قصبہ حسین پور جو کہ یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر کے اندر واقع ہے، اور ان کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی 1857 کے بعد. اگرچہ انہوں نے اس غدر میں یا جنگ آزادی میں کوئی براہ راست ایکٹیو حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ایک انگریز ڈپٹی کمشنر تھا جو مجروح ہو کر ان کے پاس پناہ مانگنے آیا تھا، انہوں نے پناہ نہیں دی تھی. اس جرم میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی. تو پھر انہوں نے نقل مکانی کی اور یو پی کے مغربی ضلع مظفر نگر سے وہ دریائے جمنا کراس کر کے مشرقی پنجاب میں آ گئے ضلع حصار میں. وہیں ان کا انتقال ہوا. وہاں انہوں نے پھر سرکاری ملازمت شروع کی، وہ ضلع دار تھے محکمہ نہر میں. پھر میرے دادا وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے. پھر میرے والد صاحب وہیں پیدا ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ پھر 1947 میں پاکستان آئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ہم ان کے ساتھ پاکستان آئے. لیکن نسلی اعتبار سے جہاں تک اندازہ ہو سکا وہ یہ ہے کہ ہم اگروال، یہ جو میری ددیال ہے، تو یہ اگروال کشتری راجپوتوں کی ایک خاص گوت ہے. راجہ اگر سین ایک ہوتا تھا بہت بڑا، اس کی اولاد، اس کی نسل، اس سے ہیں ہم لوگ ددیالی اعتبار سے. اور ان میں جو پہلے شخص ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ پھر مسلمان ہو کر ان کا نام دیوان باری بخش رکھا گیا تھا. یہ باقی کوئی خاص تفاصیل ہمارے علم میں نہیں ہے. میری پیدائش جیسا کہ والد صاحب نے بتایا 26 اپریل 1932 کو ہوئی تھی. اور تھوڑا سا ایک پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہ جو ہمارے دادا کا تھا، وہیں پر رہائش تھی. لیکن یہ کہ میری پیدائش سے پہلے پھر والدہ نے اپنا سارا زیور فروخت کیا اور ایک مکان انہوں نے اس وقت کی سمجھیے کہ حصار کی پوش آبادی جو ایک بن رہی تھی اس میں مکان بنایا، اور اسی مکان میں پھر میری ولادت ہوئی ہے. ہندوؤں کے ہاں دو الفاظ بہت عام ہیں، گیان اور دھیان. گیان سے مراد ہے معرفت، علم، اور دھیان یہ ہے توجہ کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، مراقبہ کرنا. اور یہ دو گویا کہ ان کے ہاں ان کی عبادات کے بڑے مستقل سلسلے تھے. اسلام میں بھی جو اعتکاف کی ایک شکل رکھی گئی، ایک تو اعتکاف مسنون کہلاتا ہے. وہ کسی بھی وقت، سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت کچھ دیر کے لیے انسان نیت کر لے کہ مسجد میں داخل ہو کر بس اللہ کے ساتھ لو لگائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، کسی سے متوجہ نہیں ہوگا، اللہ کو یاد کرے گا، مراقبہ کرے گا. اور وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے نفلی اعتکاف، جب بھی آدمی چاہے. بلکہ بعض حضرات جو ذرا زیادہ حساب کتاب کے، دین کے معاملے میں بھی زیادہ حساب کتاب کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے جب نماز کے لیے آتے تو اعتکاف کی نیت بھی ساتھ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ وقت ان کا اعتکاف میں بھی شمار ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی قدر کچھ وہ سودے بازی والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں نماز کے لیے اور اس میں آپ اعتکاف کا بھی جو ہے. لیکن یہ کہ کسی اور وقت میں اگر آدمی کرتا ہے، اپنی مصروفیات سے، اپنے اور دھندوں سے نکل کر آتا ہے خاص طور پر اسی کام کے لیے، اور پھر وہ مسجد کے اندر مراقبہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ چیز یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مفید شے بھی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب یقیناً ملے گا. جو مسنون اعتکاف ہے وہ ہے یہ آخری عشرہ جو رمضان مبارک کا ہے، کہ 20ویں روزے کی شام کو یعنی 21ویں شب سے قبل انسان مسجد میں داخل ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھ کر یا چاند کی جب خبر اور شہادت مل چکے تب نکلے. اس میں یہ بھی ممکن ہے
کہ کوئی شخص دیر میں داخل ہو، 4 دن بعد، 2 دن بعد، 6 دن بعد. میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا اعتکاف کیا تھا وہ سن 57 میں تھا، اپریل 57 میں، اپریل میں رمضان تھا، 4 دن کا اعتکاف کیا تھا. اس کے بعد خیر اللہ کا بڑا فضل رہا، بہت عرصے تک میں تقریباً ہر سال اعتکاف کرتا رہا مکمل. یہ جو اعتکاف ہے اب اس کے بارے میں ہے کہ اس کی اصل روح کیا ہے. دیکھیے زندگی کے بہت سے ہمارے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم ایک روٹین کے طور پر بلا سوچے سمجھے عمل کرتے رہتے ہیں. اور ہر شخص کا ایک روٹین ہوتا ہے. طالب علم ہے، اسے معلوم ہے صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، کالج میں اسکول میں پہنچنا ہے، پھر وہاں کا روٹین شروع ہو جائے گا، پھر وہاں سے آئیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر کوئی اگر سیر کرنی ہے، کوئی کھیلنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آج بھی کوئی گم سا ہو جاتا ہے روٹین میں، اور اس میں سوچنے کا، کوئی غور و فکر کرنے کا، کسی بھی عمل کا ارادہ کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ خود بخود ہی ہوتا ہے روٹین. اسی طریقے سے دین کے معاملات بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ روٹین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس روٹین سے توڑنا تاکہ لوگ ذرا علیحدہ ہو کر اثر نو غور کریں، سوچ بچار کریں، فکر کریں. اس روٹین کو میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت اہم مثال ہے. اب جب ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے روٹین جو ہے اس کی وہ نماز کی شکل ہے. نماز آپ کسی سے کہیں وہ 100 نفل بھی پڑھ لے گا، مجھے معلوم ہے نماز میں یہ کرنا ہے، اور رکعتوں کے ڈھیر لگا دے گا. حج کے موقع پر جو حج کا اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ، اس میں نماز کو موقوف کر دیا. وقوف عرفہ سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز علیحدہ ادا کر کے پھر داخل ہوتے ہیں میدان میں. مسجد نمرہ جو ہے، جو اصل جگہ ہے جہاں پر کہ وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں باجماعت، ویسے تو چونکہ اب حاضری بہت ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے خیروں میں بھی لوگ ادا کر لیتے ہیں، لیکن اصل بھی تو یہ کہ مسجد نمرہ میں نماز ادا کی جائے، اور وہ حدود عرفات سے باہر ہے. گویا کہ عرفات میں داخلہ نہیں ہے نماز کے ساتھ، نماز پڑھ کے ظہر اور عصر کی تب داخل ہو. اور پھر اگرچہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے میدان عرفات میں، اس کے بعد روانگی ہے تو مغرب کا وقت ہے بالکل، لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ مزدلفہ. اب مزدلفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی 1 گھنٹے میں پہنچ جائے، کوئی 2 گھنٹے میں پہنچے، 4 میں پہنچے، ہجوم ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے. وہاں جا کر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھو. تو جو اہم ترین حصہ ہے حج کا وقوف عرفہ، اس کو اس روایتی عبادت سے خالی کر دیا. جس عبادت کا کہ آدمی روٹین بن چکا ہے، بس اس کے اندر وہ کرتا ہے، وہ بے سمجھے کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک میکینیکل ایکشن ہو جاتا ہے عام طور پر، ایک جیسے مشینی سا عمل ہے وہ کرتا ہے انسان. اس کو روک کر تاکہ یہاں اب دعا کرو. الدعاء مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، جو میں نے 2-3 دن یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. اب ظاہر بات ہے دعا تو وہ شخص کرے گا کہ جس کو پہلے سے بھی کوئی دعا کی عادت ہو، کبھی اللہ سے کوئی ہم کلام ہونے کا کوئی اس کو موقع ملتا ہو، کبھی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو. ایک تو یہ کہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے بھی دعا مانگی، آپ نے بھی دعا مانگی، اللہ اللہ خیر سنا. یہ تو پھر وہی روٹین ہے، وہ ریچول ہے، وہ ایک رسم ہے، وہ ایک میکینیکل ایکشن ہے جو ہو رہا ہے. لیکن انفرادی طور پر علیحدگی میں دعا مانگنا، وہ تو در حقیقت ایمان کے اگر کیفیات جو ہیں وہ انسان کے اندر راسخ ہو چکی ہوں تبھی وہ دعا ہوتی ہے. مخاطبہ اور مکالمہ، اس پر علامہ اقبال کا جو ایک پورا لیکچر ہے، میننگ آف پریئر ان اسلام، غالباً 3را لیکچر ہے، بہت وہ فلسفیانہ جو ہے دعا کی حقیقت پر بحث کرنے والا لیکچر ہے. یہ تو یہ ہے کہ انائے صغیر، یہ ہمارے اندر ایک انا ہے میں، اور ایک ہے انائے کبیر جس کا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا مظہر جو ہے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو. تو وہ انائے کبیر ہے، وہ بھی بہت بڑی میں ہے، the infinite ego.
انائے مطلق اور ایک چھوٹی سی انا ہماری ہے انائے صغیر. جب وہ دوسرے کے عام میں سامنے آتے ہیں، جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے، یہ ہے دعا.